السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج کا جو ولاگ ہے وہ میں نے بنانا ہے، اس پہ ہم نے بات کرنی ہے حضرت علی کی شہادت کے بارے میں کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی تھی، اور ان لوگوں نے جو اتنی قربانیاں دی تھیں اہل بیت نے، ان کے پورے اہل خانہ نے، وہ کس لیے دی تھی اور ہم لوگوں کو اس سے کیا سیکھنا چاہیے، اور ان لوگوں نے ہمارے لیے کیا کیا قربانیاں دی تھیں جو کہ ہم ان کی قربانیوں کی ذرا بھی ویلیو نہیں کرتے، ہم لوگ اسلام کے رولز کو فالو نہیں کرتے۔ تو اس سے پہلے میری ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر کوئی بہن یا بھائی سنی شیعہ والا مسئلہ لے کے پلیز مت آنا۔ تو جی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو۔ 19 رمضان کی شب تھی، تو پورے کوفہ میں ہر جگہ پہ نا طوفان آ رہا تھا، بجلی کڑک رہی تھی، اتنی تیز آندھی آنا سٹارٹ ہو گئی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اوپر سے آئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ اے کوفے والو، آخری دفعہ علی کی اذان سن لو، کیونکہ اس کے بعد تم لوگوں کو علی کی اذان سننے کو نہیں ملے گی۔ اور فجر کی اذان کا وقت تھا کہ حضرت علی علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے۔ کوفہ کی وہ مسجد تھی، ابھی وہ نماز پڑھاتے ہوئے سجدہ میں جاتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابن ملجم لعنت ہو اس پہ، وہ اپنی تلوار، زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار کو لے کے آتا ہے اور ان کے سر پہ مار دیتا ہے، اور اتنا زیادہ ان کا خون نکلتا ہے کہ ان کی جو داڑھی ہے وہ بھی سرخ ہو جاتی ہے، اور کوفے میں کو حرام مچ جاتا ہے۔ سارے لوگ ان کی طرف آتے ہیں، تو حضرت علی حضرت امام حسن علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میری پرواہ نہ کرو، پہلے تم نماز کو کمپلیٹ کرواؤ۔ تو وہ حضرت امام حسن علیہ السلام جو ہیں، وہ سب جتنے بھی وہاں لوگ ہوتے ہیں وہ نماز سب کی کمپلیٹ کرواتے ہیں، مکمل کرواتے ہیں نماز، اور پھر وہ اپنے بابا جان کو دیکھتے ہیں۔ اور نہ وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے نا، ان میں سے کچھ لوگ جو ہے نا اس قاتل کو ڈھونڈنے لگ گئے، اور کچھ لوگ نا حضرت امام علی علیہ السلام کے لیے نا شربت لینے چلے گئے، تو وہ نا اس ملزم کو پکڑ کے لے آئے۔ تو جب وہ اس کو لے کے آئے نا، تو حضرت علی کے پاس شربت بھی لے کے آئے، تو مولا نے فرمایا کہ جب انہوں نے ملزم کے منہ پہ خوف دیکھا، انہوں نے کہا کہ اس شربت کی مجھے نہیں ضرورت، اس شربت کی میرے قاتل کو ضرورت ہے، یہ شربت اس کو پلاؤ۔ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی فرمایا سب کو کہ اس نے میرے پہ ایک ہی وار کیا تھا، تو تم لوگ بھی اس پہ ایک ہی وار کرنا، اور اگر اس ایک وار کے بعد یہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اس کے جسم کا کوئی بھی اعضاء مت کاٹنا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے کہ جو انسان ایک مرے ہوئے انسان کے جسم کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ بدترین انسانوں میں سے ہوتا ہے۔ اور وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے ان کا عدل و انصاف دیکھ کے اور زیادہ رونے لگ گئے، اور پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ حسن، حسین، عباس، مجھے میرے گھر لے چلو، اور وہ اپنے بیٹوں کے سہارے سے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور جب وہ گھر کے پاس پہنچتے ہیں نا، تو وہ اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں کہ میرے سب چاہنے والوں سے کہہ دو کہ یہاں سے اپنے اپنے گھر چلے جائیں۔ تو ان میں سے کچھ چاہنے والے کہتے ہیں کہ مولا ہم آپ کو چھوڑ کے کیسے چلے جائیں، ہم آپ کے سب چاہنے والے ہیں، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ میری ضربت کی خبر مجھ سے پہلے میرے گھر تک پہنچ گئی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آوازیں میرے چاہنے والے سنیں۔ تو کتنا وہ اپنی بیٹیوں کی آواز بھی نہیں سننے دیتے تھے کسی کو، اور انہی بیٹیوں کو کوفے کے بازار میں کیسے بنا سر ننگے اسی امت نے جن کے لیے انہوں نے اتنی قربانیاں دی، انہوں نے ان کو پھرایا تھا۔ اور جب مولا گھر میں داخل ہوئے تو ان کی ساری بیٹیاں آواز بلند کر کے رونے لگیں زاروں کے تار، اور اپنے بابا جان کے لیے فریاد کرنے لگیں۔ تو حضرت علی نے سب کو حوصلہ دیا اور کہا کہ یہ وقت جو ہے یہ صبر کا وقت ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ بات مجھے میرے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے بہت پہلے ہی بتا دی تھی کہ میری امت نے تمہیں رمضان کے مہینے میں سجدے کی حالت میں شہید کرنا ہے، تو اور تمہارا لہو اتنا نکلے گا کہ تمہاری جو داڑھی ہے وہ تک سرخ ہو جائے گی۔ تو مجھے اس بات کا پہلے سے علم تھا، تو یہ وقت صرف صبر کرنے کا ہے۔ اور جب حضرت امام حسن علیہ السلام طبیب کو لے کے آئے تو طبیب نے دیکھ کے وزاروں قطار چیخ اٹھا، اس نے کہا کہ یہ جو تلوار تھی اس میں بہت ہی زیادہ زہریلا زہر لگایا گیا ہوا تھا،
اور جو کہ امام کے پوری جسم میں پھیل چکا ہے اور اس کا اب کوئی علاج نہیں ہے، لہٰذا ان کو زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے دودھ پلایا جائے۔ اور یہ خبر جب کوفے میں پھیلی تو کوفے کے جتنے بھی یتیم بچے تھے نا، وہ سارے اپنے اپنے حصے کا دودھ لے کے حضرت علی کے گھر کے باہر آ گئے، اور وہ سارے بچے فرمانے لگے کہ یا حسن یا حسین، یہ ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلا دیں، کیونکہ ہم ایک دفعہ یتیم ہو گئے، ہم بار بار یتیم نہیں ہونا چاہتے۔ کوفے میں جتنے بھی بچے تھے نا، حضرت علی ان کا اتنا زیادہ خیال رکھتے تھے، ان کو یتیمی کا خیال بھی نہیں آتا تھا۔ تو اس کے بعد جب 19 کی رات گزر گئی، 19 کا دن بھی گزر گیا، تو 20 کی جب شب آئی نا، تو حضرت علی نے اپنے سب اہل خانہ کو کہا کہ میرے کمرے میں اب کوئی، میرے حجرے میں اب کوئی بھی نہ آئے، کیونکہ میرے ساتھ پوری کائنات کے فرشتے جنات مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو آخری شب تھی نا، اس میں انہوں نے اپنے بڑے بیٹے حضرت امام حسن علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ میرے جتنے چاہنے والے ہیں ان کو کہو کہ آخری دیدار کر لیں۔ تو جب حضرت امام حسن علیہ السلام نے سب کو بلایا تو حضرت علی نے ان سے فرمایا کہ مجھ سے جو تم لوگ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، کیونکہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ میں آسمان کے راستے جانتا ہوں، تو میں ابھی تم لوگوں کے سامنے ہوں، تم لوگ مجھ سے پوچھ لو۔ تو جتنے بھی چاہنے والے تھے ان میں سے کوئی روتا رہا، کوئی بول نہ سکا، کسی نے کچھ پوچھ لیا، کسی نے کچھ نہ پوچھا۔ تو اس کے بعد حضرت علی نے اپنے سارے خاندان کو اپنے حجرے میں بلایا اور سب سے تنقید کی کہ میرے بعد گھر کا سربراہ میرا بڑا بیٹا حضرت امام حسن علیہ السلام ہے، اور حضرت امام حسن علیہ السلام کو اتنی زیادہ تنقیدیں کی کہ یتیموں کا خیال رکھنا، اپنے نانا کی صلح حدیبیہ والی بات کو یاد رکھنا، اپنے نانا کے دین کی حفاظت کرنا، دنیاوی چیزوں کے پیچھے مت بھاگنا، اور انہوں نے فرمایا کہ دین کی حفاظت کرنا، نماز دین کا ستون ہے، نماز کی حفاظت کرنا، مسلمان کو مسلمان کا دشمن مت ہونے دینا، اپنے ہمسایوں کی قدر کرنا، ان کا خیال رکھنا، کیونکہ ہمارے اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمسایوں کے اتنے زیادہ حقوق بتاتے تھے کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ کہیں انہیں ہماری وراثت میں نہ حقوق میں، اور اپنے بچوں کو ایسے ہی وہ بے تحاشا تلقینیں کرتے رہے اور اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ میرا جنازہ کسی کو بھی میرے جنازے میں شامل مت کرنا، پیچھے سے حسن اور حسین میرا جنازہ اٹھائیں گے، آگے سے جبرائیل اور میکائیل میرا جنازہ اٹھائیں گے، اور میرا جنازہ ایسے ہی کسی اونٹنی پر رکھ دینا، وہ اونٹنی جہاں جا کے رکے گی وہاں پہ میری قبر بنی ہوئی ہوگی، تو میری قبر کے بارے میں کسی کو بھی مت بتانا، کیونکہ ہمارے جو مسلمان ہیں وہ چاہیں گے کہ میری قبر کھود کے میری جسم کی بے حرمتی کی جائے۔ تو اس کے بعد انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کیا اور ان کو کہا کہ کربلا کے میدان میں تمہیں شہید کیا جائے گا، اور جب تمہاری پیدائش ہوئی تھی تمہارے نانا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی تمہاری شہادت کی بات ہم سب کو بتا دی تھی، اور حضرت غازی عباس کو یہ کہا کہ تم آج سے حسین کے غلام ہو، حسین تمہارا آقا ہے، کربلا کے میدان میں تم نے اپنے بھائی کا بھرپور ساتھ دینا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کو فرمایا کہ تم نے کربلا کے میدان میں اپنے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اور جب تمہیں 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کیا جائے گا تو تم نے اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے یہی تلقین کرنی ہے، کیونکہ ان کو کوفے اور شام کے بازاروں میں رسیوں میں باندھ کے پھرایا جائے گا، تو تم نے ان کو یہ تلقین کرنی ہے کہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اور ہر قدم قدم پہ اپنے اللہ اور اپنے اسلام اور اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحدانیت پہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ اپنی گواہی دیتے رہنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ ایک ہے۔ تو انہوں نے ان سب باتوں کا مقصد بس یہی تھا کہ ہم لوگ اتنا زیادہ آج کل کیوں اتنا زیادہ ہم لوگوں میں صبر نہیں ہے، ہم لوگ تھوڑی سی بھی پریشانی آتی ہے نا تو ہم لوگ صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، اور جنہوں نے ہمارے اسلام کے لیے اتنی ساری قربانیاں دیں، نماز بچائی، ہمارا دین بچایا، تو ہم لوگ اپنے اہل بیت کے، اپنے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پہ کیوں نہیں چلتے ہیں؟ ہم لوگوں کو بھی صبر سے کام لینا چاہیے۔ تو بس میری یہ بات بتانے کا آپ لوگوں کو یہی مقصد تھا کہ کیونکہ یہ بات تو آپ سب کو آلریڈی پتہ ہوگی، کیونکہ آج کل ہر جگہ پہ یہ باتیں ہیں، سب کو بچے کو پتہ ہوتی ہے، جو تو اہل بیت کو ماننے والا ہوتا ہے نا اس کو تو یہ باتیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن بس بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ
ہمارے مولا ہمارے اہل بیت جتنے بھی تھے جنہوں نے ان کو شہید کیا، وہ پھر بھی ان کو شربت پلاتے تھے۔ اور آج کل ہمیں کوئی چھوٹی سی بھی بات کہہ دیتا ہے نا، تو ہم اس کو قتل کرنے پہ اور مارنے مرانے پہ آ جاتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنے اسلام کی جتنی بھی ہمارے اسلام میں بتائی کی ہوئی چیزیں ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے، اپنے خدا کی وحدانیت پہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کبھی بھی برا نہیں کرتے ہیں۔ اور جو انسان صبر کر لیتا ہے نا، اس کی جو عزت ہوتی ہے اور جو اس کا وقار ہوتا ہے نا، وہ الگ ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر حال میں، کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے صبر کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور ہر ایک انسان کو معاف کرنا چاہیے، کبھی بھی بدلہ لینے والا نہیں بننا چاہیے ہمیں۔ تو جی یہ تھی میری آج کی ایک ویڈیو، امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔ تو وہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔